الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی کلام المجید الذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم صدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری احلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودک الدنیا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول الحادث العممی اللہ اکبر اللہ اذان سن لیجیے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ماشاءاللہ ٹھیک ہے. ایک بار پڑھا ہے کیونکہ اہل سنت کا معمول ہے 2 بار کا. ایک بار اپنی مرضی کا پڑھا ہے, اب ایک بار کوشش کرتے ہیں ذرا ان کی مرضی کا پڑھنے کی. ٹھیک ہے. اور حدیث پاک کا مفہوم ہے او انت مجنون, ذکر اس طرح کرو کہ دیکھنے والا دیکھ کے سمجھے کہ دیوانہ ہو گیا ہے. ٹھیک ہے. ایک بار اپنی مرضی کا پڑھ لیے, اب ایک بار ذرا ان کی مرضی کا پڑھنے کی کوشش. ٹھیک ہے جی. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ. ٹھیک ہے جی. جب کبھی موقع ملے, بہانہ بنے, تو بڑی محبت سے اللہ اور اللہ کے رسول کا ذکر کیا کریں, اور کوشش فرمایا کریں کہ حضرت جیسے پہلے تھا نا ویسے ہی رکھیں اس کو, اور کوشش فرمایا کریں کہ ہمارا ذکریاں ہمارا درود صرف زبان کی نوک تک نہ رہ جائے. اکثر نوک تک ہی رہتا ہے. اقبال نے کہا نا, خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. زبان تک ہی رہ جاتا ہے, دل تک جاتا ہی کوئی نہیں ہے. کوشش کیا کریں, اتنی محبت سے پڑھیں, اتنی توجہ سے پڑھیں, اتنی یقین سے پڑھیں کہ پڑھوں میں زبان سے اثر دل تک جائے. کیونکہ حضرت دل کی صورتحال اس وقت بہت خراب ہے. ہم تقریباً نا شیشے کے ڈسے ہوئے ہیں سارے. وہ کپڑے شپڑے پہن کے جب شیشے کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں نا, تو ہم کہتے ہیں سارا معاملہ یہ ایسا ہے حضرت, لیکن اندر والا معاملہ نو ہے حضرت, کوئی ایسی اس. جب سے حضرت یہ کائنات معرض وجود میں آئی ہے, جتنے بھی زمانے گزرے ہیں, ان زمانوں میں سب سے سونا زمانہ ہمارے نبی پاک علیہ السلام کا زمانہ ہے. لیکن اس سونے زمانے میں بھی نبی پاک علیہ السلام اپنے صحابہ کو کہہ رہے ہیں, اے میرے صحابہ, جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی لگ جاتا ہے. جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے دلوں کو بھی. اللہ وہ تو زمانہ ہی بڑا سونا تھا. قرآن اتر رہا ہے, فرشتے آ رہے ہیں, نبی علیہ السلام بنفس نفیس موجود ہیں,
پھر بھی فرمایا جیسے لوہے کو زنگ لگتا ہے ایسے دلوں کو بھی. تو پھر میں پوچھتا ہوں 2023 والوں پھر ہمارے دلوں کا کیا حال ہوگا؟ زنگ و زنگ ہویا پہ ہے، زنگ آلود ہے. اور صرف زنگ تک بات محدود نہیں ہے، بلکہ فرمایا جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پہ ایک سیاہ نقطہ بن جاتا ہے. اگر تو معافی مانگ لے تو نقطہ کلیئر، اور گناہ پہ گناہ کر دے تو نقطہ بڑا، پھر گناہ نقطہ اور بڑا، پھر گناہ نقطہ اور بڑا. لکھا ہے کہ یہاں تک سارے کا سارا دل ہی سیاہ ہو جاتا ہے. اب صرف زنگ ہی نہیں ہے، زنگ بھی ہے اور ساتھ سیاہ بھی ہے. تو بڑی ضرورت ہے حضرت کہ اس کی جانب توجہ کی جائے. لیکن کیونکہ جس معاشرے میں آپ اور میں جی رہے ہیں وہاں دل اور روح یہ بس شعر و شاعری میں ہی ہے، باقی عملی طور پہ ہم نے ان دونوں کی اصلاح سے منہ موڑ لیا حضرت. اور ساری توجہ حضرت جسم کی جانب. کپڑے سونے ہونے چاہیے، ویسٹ کوٹ سونی ہونی چاہیے، گھڑی سونی ہونی چاہیے، شوز بہترین ہونے چاہیے، جرابیں تک میچ کرتے ہیں ہم حضرت. اور پھر اس سے بھی آگے گئے کیا کہ جناب رنگ گورا ہونا چاہیے حضرت. پڑ گئی نا قوم اسی بات میں حضرت. اسی لیے تو حضرت جی بات یہاں تک بڑی کہ رنگ گورا کرنے کے لیے پہلے تو کریمیں تھیں، صابن تھے، فیس واش تھے، اب بات یہاں تک آئی کہ کیپسول آ گئے حضرت، دھڑا دھڑ بک رہے ہیں حضرت. بات یہاں تک آئی حضرت کہ رنگ گورا کرنے کے لیے انجیکشن لگوائے جا رہے ہیں، کیونکہ توجہ ساری اس جانب میں. علاج سے کم و پہ 450 سال پہلے حضرت سلطان پاک نے بڑی سونی بات کہی تھی. کیا کہا؟ دل کالے تو منہ کالا چنگا ہے. رنگ کالا بھی ہو تو کوئی مسئلہ، لیکن کوشش کریں کہ دل نہ کالا کر لیں گے، کیونکہ اگر دل کالا ہو گیا پھر مسئلہ ہی مسئلہ ہے. فرمایا دل کالے تو منہ کالا چنگا. اب دیکھیں نا حضرت، حضرت سیدنا بلال پاک حضرت جی، یہ اتھے ہی دیکھا جاتا ہے. اگر اس پاک بارگاہ میں بھی یہ دیکھا جاتا تو پھر حضرت بلال کدھر جاتے ہیں. اور حضرت جب یہ قافلہ جنت کی طرف رواں دواں ہوگا نا، نبی پاک علیہ السلام، پھر پیچھے صدیق اکبر، عمر فاروق، مولا مشکل کشا، عثمان غنی، حضرت عمار، جناب عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ، سب جب نکلیں گے حضرت تو پھر حضرت دیکھیں گے سارے گورے پیچھے، سارے پنک پیچھے، ایران والے پیچھے، لبنان والے پیچھے، بڑے گورے ہیں یہ سارے حضرت ہیں جی، سیریا والے پیچھے، مصر والے پیچھے ہیں جی، آذربائیجان والے پیچھے، باکو والے پیچھے. حضرت بلال سب سے آگے ہوں گے. سب سے پہلے جو جنت میں جائیں گے ان کا نام حضرت بلال ہے. رنگ مبارک کالا شریف ہے، لیکن کیا ہے، سارے چٹے گورے پیچھے اور حضرت بلال. کیونکہ حضرت یہ رنگ والا ایشو ادھر ہے، ادھر دل دیکھے جاتے ہیں. رنگ مبارک تو کالا شریف تھا لیکن اندر دل بڑا سونا سی حضرت، اور اتنا سونا دل کہ اللہ کو بھی دل پسند آیا، نبی پاک کو بھی پسند آیا حضرت. لیکن آج کیا ہے حضرت، دل والا حال پڑا ہے حضرت، رنگ بھی ہے اور سیاہ بھی ہے. اسی لیے تو حضرت اس دور میں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا کیا، باروں باری پھیر نہ کڑیے، باروں پھیرنے پہنا، باروں باری پھیر نہ کڑیے تے ہونج اندر دا کوڑا. لیکن کتھے پائی کوڑے ہلتے آنے، بار بار اینو پہ تونے ہیں، پھر تونے ہیں، پھر کدے گھنٹے بعد پھر تونے ہیں، پھر نہیں سکون آندا، پھر تونے ہیں. لیکن پتہ ہی نہیں کہ اس دربار میں یہ نہیں، اس دربار میں یہ دیکھے جاتے ہیں. اس دربار میں باروں باری پھر نہ کڑیے. لیکن نظر اسی قسم چوک لی
ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੰਨਣਾ ਬਾਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨਣੀ। ਬਾਹਰੋਂ ਬਾਰੀ ਫੇਰ ਨਾ ਕੁੜੀਏ ਤੇ ਹੂੰਜ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੂੜਾ। حضرت صاحب خدا دی قسمیں کوئی آئندہ لبے نہ جڑا مینوں میرا اندر وکھائے، مجھے خود ہی اپنے آپ سے گھننا ہے حضرت۔ یہ ایک وقت آتا ہے صوفیاء پہ کہ جب نہ حال اختیاری نہیں ہوتا، جو آ گیا تو ترقی کرتے کرتے صوفیاء اور اولیاء اس مقام پہ آتے ہیں جب حال اختیاری ہو جاتا ہے۔ حضور غوث پاک فرماتے ہیں جیسے تمہاری الماریوں میں جبے اور کوٹ لٹکے ہیں نا، ایسے میرے پاس حال لٹکے ہیں، جو چاہتا میں حال ہود پہ طاری کر لیتا ہوں۔ اختیار آتا ہے حضرت۔ حضرت بابا جی نور محمد چورا شریف والے حضرت، تھوڑا فیض نہیں چورا شریف سے حضرت، یہ جتنی اس وقت حضرت جی نقش بند گدیاں ہیں ساری کہیں نہ کہیں جا کے چورا شریف سے منسلک ہوتی ہیں۔ عیدگاہ شریف چورا شریف، علی پور شریف چورا شریف، پیر سید کبیر علی شاہ صاحب چورا شریف حضرت، جتنی بڑی بڑی موری شریف واللہ والے ساری جاتی ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک وقت تھا کہ حضرت بابا جی نور محمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ جب ہجرت کر کے آئے نا ادھر اٹک میں جھونڈ کے قریب، تو حضرت اپنے چہرے پہ نا وہ کپڑا رکھتے تھے حضرت، دیکھتے نہیں تھے کسی کو، تو ظاہر ہے وہ لوگوں نے آنا، تو جب نہ حضرت کو دیکھا نہ حضرت نے ان کو دیکھا تو لوگوں نے باہر جا کے نا باتیں کرنی، بھائی یہ کی ہے بھائی یہ۔ وہ آپ کے مرید تھے نا، ایک دن انہوں نے عرض کی حضور وہ لوگ آتے ہیں تو آپ نے تو چہرے پہ کپڑا ڈال رکھا ہے، نہ لوگوں کو دیکھتے ہیں نہ اپنا آپ دکھاتے ہیں، لوگ باہر جا کے باتیں کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے جو مجھے دکھائی دیتا ہے اگر تجھے دکھائی دے تو تو بھی دیکھنا چھوڑ دے جائے۔ مرید تھا، اس نے عرض کی حضور پھر وکھاؤ مینوں کی نظر آندا تن؟ لکھا ہے حضرت نے اپنی ٹوپی عنایت فرمائی اور ساتھ حکم دیا کہ یہاں نہ اوڑھنا، میرے فقیروں کا بھید نہ کھولنا، بلکہ اس کو باہر جا کے بازار میں اوڑھ اپنے سر پہ، پھر دیکھ کیا نظر آیا۔ وہ چلا گیا اٹک بازار، اس نے جب حضرت کی ٹوپی سر پہ رکھی نا تو برکت تھی حضرت، اندر کی آنکھ کھل گئی حضرت، جس کے لیے اقبال کہتے ہیں دل بینا بھی کر خدا سے طلب کہ آنکھ کا نور دل کا نور نہیں، کھل گئی اندر، اور حضرت باطن دکھائی دینے شروع ہو گئے۔ ظاہر میں بندہ ہے لیکن باطن میں بچھو، ظاہر میں انسان ہے لیکن باطن میں ریچھ، ظاہر میں انسان ہے لیکن باطن میں نیولا، ظاہر میں انسان ہے باطن میں سانپ۔ وہ فٹافٹ ٹوپی لا چھڑی، کہنے لگے اب سمجھ آئی کہ حضور لوگوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہیں، کہ باطن دکھائی دیتے ہیں۔ وہ تو چلو ہو گیا، پھر اپنی فکر پڑ گئی، پتہ نہیں میں کیا ہوں، کتنے بڑے لوگ تھے، اپنی فکر پڑ گئی پتہ نہیں میں کیوں۔ واپس آئے، آ کے عرض کی حضور ٹوپی کھول رکھو، تہاڈا ہی حوصلہ ہے، بس مینوں اینا کہ دس چھڑو کہ میں کی ہوں۔ آپ نے فرمایا میرے بیٹے تو نہ گھبرا، تو انسان ہی ہے۔ یہ تو پتر ہم شیشے کے ڈسے ہوئے ہیں سارے، نہ کسی نے تگو دو کی، نہ کسی نے ہمت کی، کو لبھی آئندہ بابا جڑا مینوں میرا اندر وکھائے حضرت، پھر پتہ لگے میں کی حضرت۔ تائیں کہ باروں باری پھر نہ کڑیے تے ہونج اندر دا کوڑا۔ میں نے حدیث پڑھی ہے حضرت، زنگ بھی اور سیاہ بھی حضرت، کیونکہ حضرت جی جو صفائی والے معاملات ہیں ہم تو اس طرف آتے ہی نہیں حضرت۔ اب دیکھیں نا صحابہ نے عرض کی اللہ کے رسول علیہ السلام آپ فرما رہے ہیں دلوں کو زنگ لگتا ہے، ٹھیک ہے جی، جیسے لوہے کو لگتا ہے، تو اللہ کے رسول علیہ السلام جب لوہے کو زنگ لگتا ہے تو ہم مختلف طریقوں سے اتار لیتے ہیں، تو آپ یہ بھی تو کرم فرمائے نا کہ اگر دلوں کو زنگ لگتا ہے تو دلوں کا زنگ کیسے اترے گا؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس کا مفہوم ہے صحابہ، دلوں کا زنگ قرآن پاک کی تلاوت کر کے اور موت کو یاد کر کے اتارا کرو۔
لگ رہا ہے روز حضرت، روز رات تک اس کا زنگ بڑھ چکا ہوتا ہے کافی حضرت۔ میں نے وہ ایک حضرت سے ایک بار کو بات عرض کی جس کو یہاں بتانے کا فائدہ کوئی نہیں، تو حضرت نے نا مجھے آگے سے ہندی کا یہ شعر سنا دیا۔ پتہ کیا فرمانے لگے؟ فرمانے لگے بھو بھاگت بھاگت بھاگے، من لاگت لاگت لاگے، بڑی دیر کا سویا منوا جاگت جاگت جاگے۔ منو فرمان لگے بابا جی اینے سالاں دا پرانا زنگے ہوں لیندیاں لیندیاں لینا نا حضرت جی۔ اور آپ کو پتہ ہے حضرت کہ اگر کپڑا زیادہ میلا ہو تو پھر ایک دھلائی میں نہیں، پھر بار بار اس کو دھونا پڑتا ہے۔ تو یہ تو حضرت جی کئی سال کا پرانا میل ہے حضرت جی، ایویں اترنا ہے اس نے حضرت جی، بڑی محنت کرنی پڑنی ہے اتارنے۔ اب دیکھیں نا میری عمر 40 سال ہو گئی ہے، اگر میں دیکھوں تو 40 سال پرانا زنگ ہے، ایویں تو نہیں نا لے جانا۔ رتو ہر روز میں بدا رہے ہیں انہوں، پچھلا لان کوئی نہیں ڈیا، اگلا میں 40 سال پرانا زنگ سوکھا لینا ہے کتے لیندیاں لیندیاں لتھے کا حضرت جا کے۔ اس لیے حضرت پیچھے بھی یہی کہہ کے آیا ہوں، ادھر بھی یہ او بھائی جی کوئی عدل دھیان کریے، کتو یہ کوئی انو صاف کریے۔ کبھی حضرت اس کو اللہ کے ذکر سے مانجو، انو مانجو اللہ دے ذکر نہ، اللہ زنگ اترے گا، اللہ زنگ، اللہ زنگ۔ پتہ حضرت ہمیں ذکر میں کیوں لذت نہیں آتی؟ کیونکہ ہمارا ذکر دل تک جاتا ہی نہیں۔ اینجتے ہی ذکر کرنے اللہ 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 اللہ، اے بھئی یہ کی ہو رہا ہے؟ سونا کر کے نہ لائے دل تک۔ اور حضرت جب آپ کا پڑا دل تک جائے گا نا، جب اس کو سکون آئے گا، آپ کہیں گے نا اللہ، اس کو سکون آئے گا، انہیں پتہ کی کہنا ہے اندروں آپ ہی ایک باری اور کہے، جنہوں ہی نہیں مزہ آنا تو انہیں تینوں کیوں کہنا ہے اور کہے؟ اس کو سکون ملے گا نا اللہ کی، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے کہ دلوں کا اطمینان اللہ کے ذکر میں ہے۔ جب اس کو اطمینان آئے گا نا، سکون ملے گا، جب تو سونا کر کے کہے گا اللہ، جب تو سونا کر کے گا یا حیو یا قیوم، جب اس کو سکون آئے گا وہ خود ہی تجھے کہے گا وہ ایک باری اور کہے، تو پھر کہے گا اللہ، اس کو پھر مزہ آئے گا، وہ پھر کہے گا ایک باری اور کہے، تو پھر کہیں گا اللہ، اس کو پھر مزہ آئے گا، وہ پھر کہے گا ایک باری اور کہے، تو پھر کہے گا اللہ، تو جب اس کو اور مزہ آئے گا انہوں نے پھر کہنا بس کہی جا ہیں اللہ یا رسول اللہ یا۔ لیکن کیا ہے، ہم اس سکون سے ناشنا ہیں، ہمارے دل نے کبھی اس کا مزہ چکھا ہی کوئی نہیں ہے، ہمارے دل نے کبھی اس کا مزہ۔ سیدہ کائنات سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے لکھا ہے کہ آپ ہر رات 1000 نفل ادا فرمایا کرتی تھی۔ حضرت 1000 کہنے کو ہوتا ہے، منہ سے ایویں نکل گئے 1000، یہ پورے سال میں صرف وہ ایک ماہ ہیں، وہ بھی بعض دفعہ 29 ہو جاتے ہیں، وہ بھی نہیں پورے ہوتے، ہمیں 20 رکعت تراویح پڑھنی پڑ جاتی ہے، امت کو وقتہ پڑ جاتا ہے ہیں جی۔ پہ پوچھن گے یار وہ قاری صاحب کتنے پڑھانے جڑے تیز پڑھتے ہیں، لیکن کیا 1000 نفل۔ اور لکھا جب حضرت سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدائے فجر بلند کرتے نا، تو رو کے پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی تھی ربا تیری رات موکی گئی، کوئی رات تے بنا کے فاطمہ دا سجدہ پورا ہو جائے ہیں۔ جب اس کو مزہ آئے گا نا، یہ تینوں آپے سرگی ٹھائے گا، یا آپے کہے گا اٹھ وضو کرتے کھلو۔ اس کو میں نے کبھی وہ مزہ دیے ہی نہیں آج تک، کبھی کیتا ہی نہیں میں نے ذکر کے۔ اب دیکھیں نا حضرت، اللہ ہمیں معاف کرے، اللہ ہمیں معاف کرے۔ اکثر ہم ایک جملہ بولتے ہیں، مثلاً کیا یار دل کردہ ہے کوئی فلم نہ ویکھیے، بندہ فلم نہیں ویکھدا، دل کردہ ہے، دل وکھواندہ ہے بندے نے۔ ہم کیا کہتے ہیں یار دل کردہ پہ ہے، کوئی نتھیا دا چکر نہ لا کے آئی،
بندہ نتھیا نہیں جاتا، دل لے کے جاتا ہے. بندہ کیا کہتا ہے، یار دل کرتا پیا چل کے وہ پنڈی اتو فلانی دکان تو سوپ نہ پی کے آئیے. بندہ نہیں جانا، دل لے کے جانا ہے، کیونکہ یہ بیمار ہے. نتھیا کرتا ہے جانے کو، فلم دیکھنے کو کرتا ہے، سوپ پینے جانے کو کرتا ہے، تہجد کے لیے، تلاوت کے لیے، تلاوت ذکر کے لیے. بیمار ہے بیچارہ. میں نے کبھی اس کو مزہ چکھایا ہی نہیں حضرت اللہ کے ذکر کا. جس دن حضرت یہ ٹھیک ہو گیا، اس کا زنگ اتر گیا، اس کی سیاہی اتر گئی، پھر یہ کیا کرنے کو کرے گا؟ پھر یہ تہجد پڑھنے کو کرے گا. تینوں آپے اٹھائے گا. میاں صاحب نے کیا کہا؟ میاں صاحب نے کیا کہا کہ بندہ آپے اٹھتا ہے حضرت. وہ کیا کہتے ہیں؟ رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے. اور پھر آگے کیا کہا؟ وہ درد مندانو. درد کتنے ہوں حضرت؟ کان کا درد نہیں ٹھاندا، ایتھے والا درد ٹھاندا ہے حضرت. جب اس کو لگ جاتا ہے نا اس کی محبت کا درد حضرت، پھر یہ اٹھاتا ہے. بندہ کدھر اٹھتا ہے حضرت؟ یہ اٹھاتا ہے. پھر رات پوے تے بے دردانو نیند پیاری آوے، او درد مندانو یاد سجن دی پئی ستیاں آن جگاوے. یہ ہیں اللہ، یہ ہاں یہ جگائے گا حضرت. لیکن کب؟ جب یہ ٹھیک ہوگا، جب ہم اس ایسلی حضرت ایدیال سارے معاملے ایدے چے. فرمایا انسانی جسم میں گوشت کا لوتھڑا ایسا ہے، اگر وہ ٹھیک سارا جسم ٹھیک، اگر وہ خراب سارا جسم خراب. پھر فرمایا وہ دل ہے، وہ دل ہے، دل ہے. اقبال نے نہیں رونا رویا، فرمایا دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ. میں 2023 نہیں کہہ رہا کہ مر گیا ہے، اقبال 100 سال پہلے بھی کہہ گیا کہ مر گیا. یہ اگر زندہ ہوتا تو پاکستان کے یہ حالات کبھی نہ ہوتے. میں بس اتنا ہی کہوں گا، ایس تم آگے نہیں جاؤں گا. اگر یہ زندہ ہوتا نا ہمارے سینے میں تو پاکستان کے یہ حالات، پاکستان کے جو حالات ہیں یہ کہہ رہے ہیں کیونکہ 100 سال پہلے کا کیا؟ دل مردہ دل نہیں، اسے زندہ کر دوبارہ، یہی ہے امتوں کے مرض کہن کا چارہ. اگر اس امت کے لیے دعا کی، اقبال نے دعا بھی یہی کی، یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے. حضرت صاحب تمنا کوئی نہیں، ہمارے پاس تمنا کوئی نہیں. بس بیوی بچے نوکری گھر، بس ختم ہو گیا سارا کچھ. تمنا ہم نے اتنی قیمتی زندگی ایک عورت اور بچوں کے نامے لگا دی ہے جی. اتنی قیمتی زندگی ہم نے، اتنا قیمتی دل جس کے لیے حضرت سلطان فرماتے ہیں دل دریا سمندروں ڈونگے کون دلاں دیاں جانے ہوں. ہم نے کیا کیا؟ ہم نے ایک عورت کو دے دیا. ہم نے ایک عورت کو بس اے پتر یہ عورت لئی نہیں ہے، ہونا لئی ہے. یہ نال پیار کرنا، دل نہیں انہوں دے چڑھنا. لیکن ہم نے دل انہوں نے تو نہیں دی. صدیق اکبر حضرت جی بیٹا ادھر سے لڑا بدر میں، باپ ادھر ہے حضرت. بعد میں انہوں نے بھی ایمان قبول کیا. واحد خاندان ہے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جس میں ہر ایک نے نبی پاک علیہ السلام کا کلمہ پڑھا. والد نے پڑھا، والدہ نے پڑھا، بیوی نے پڑھا، بچوں نے پڑھا، بیٹے نے پڑھا، بیٹیوں نے پڑھا. واحد جناب صدیق اکبر کا مبارک خاندان، سب حضور پہ ایمان لائے حضرت جی. وہ بعد میں کہیں بیٹھے تھے، بات شروع ہو گئی. بیٹا کہتا ہے وہ آپ میرے تیر کی زد میں تھے، میں نے نشانہ بھی لیا، چلایا بھی تیر. باپ کی محبت میرے کفر پہ غالب آ گئی، میرا ہاتھ کانپ گیا آپ پہ تیر چھوڑتے ہوئے. نشانہ خطا ہوا، آپ بچ گئے. آپ نے فرمایا تو اپنے کفر میں کچا تھا،
لیکن ابو بکر اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت میں کچا نہیں تھا. اگر تو میرے سامنے آتا میں نے تیری گردن اڑا دینی تھی. ہم نے دے دیا حضرت. اللہ پتہ اللہ حضرت کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ حضرت فرماتے ہیں اسی دل ہی اس دل نو مننے ہیں جڑا دل ہونا دا ہوئے. فرمایا باقی ہم دل مانتے ہی کوئی نہیں. فرمایا ہم دل مانتے ہی اس دل کو ہیں جس دل میں وہ ہوں. جس دل میں وہ نہیں ہم اس دل کو دل ہی نہیں مانتے. حضرت کہا نہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا. دوجے دل میں دل نہیں من دے وہ کہتا دل ہویا. دل تو وہی ہے جڑا انہوں تے قربان ہے. دل تو وہی ہے جس دل میں وہ ہیں. باقی دل اس لیے حضرت جی بڑا دھیان کریے. کدی ذکر نال مانجیے. صفائی ہوتی ہے حضرت, میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا. حضور بولے شاہ نے بھی کہا حضرت کیا کہا الف اللہ رتا دل میرا. الف اللہ رتا دل میرا. فرمایا اتنا اللہ اللہ کیا کہ اس میں ذات کا رنگ میرے دل پہ چڑھ چکا ہے. حضرت ہماری دل پہ دنیا کا رنگ ہے نا. مثلا جی کتے چار کٹھے بہ جائیے تو کیا ہماری گفتگو کا موضوع ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے کنے پلاٹ نے در کر یہی ہوں نا. کدی اسی آپس یاراں بیلیاں نے بہ کے آخیا یار 40 سال ساری عمر ہو گئی ہے یار, اجے بھی 5 نمازاں دی پابندی نہیں ہوتی یار. 50 سال ہماری عمر ہو گئی ہے, ابھی تک ہم تہجد کی دولت سے محروم ہیں. کبھی ایسے سچ دسیو, کبھی ہم نے آپس میں بیٹھ کے یہ گفتگو کی ہے؟ کبھی بھی نہیں کی ہے. کیوں؟ یہ اس پہ دنیا کا رنگ ہے, اس پہ دنیا کا رنگ چڑھا ہوا ہے. کیونکہ جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا, جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کردا. 100 مکر بہانے کر کے اسے دے مرنے مردا. لیکن حضرت جس دن ہے ٹھیک ہو گیا نا پھر گلاں ہی ساڈیاں ہو رہی. تو کیا کہا الف اللہ رتا دل میرا مینو بے دی خبر نہ کائی. بلیا قول الف دے پورے جڑے دل دی کرن صفائی ہیں. ان صاف کریے حضرت. اللہ اللہ انو صاف کر مانجی حضرت. انو روز مانجی حضرت. اللہ دے ذکر نال مانجیے. نبی پاک علیہ السلام دے درود پڑھ کے انو چمکائیے حضرت. اور قرآن پڑھ کے حضرت انو نرم کریے حضرت. کیونکہ یا رب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا, کوئی تمنا نہیں ہے ساڑھے کل حضرت صاحب, کوئی تمنا نہیں ہے کوئی. بلکہ یہاں تک لکھا حضرت جس کے دل میں کبھی شوق شہادت شوق جہاد نہیں جاگا منافق مرے گا حضرت. کوئی تمنا ہی نہیں ہے کدی اس پاسے دل گیا ہی نہیں ہے. بس مکان مکان مکان, بس مکان مکان پھنسے ہیں حضرت. روٹی کپڑا مکان امت نکل ہی نہیں سکی حضرت سے باہر. ایسا پھنسی امت اس میں حضرت. امت اس سے باہر نکل ہی نہیں سکی. وہ اللہ کے بندے تو اس کا شاہکار ہے. تجھے بنا کے 4 قسمیں کھائیں, والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. شاہکار ہے تو اس کا, لیکن شاہکار روٹی کپڑا مکان سے باہر نہیں نکل سکا. ایسا پھنسا حضرت اس میں جا. مقصد کیا ہے میرا یہاں آنے کا؟ روٹی کپڑا مکان, روٹی کپڑا مکان, نکل نہیں. میں ایک دن حضرت صاحب نے عرض کی تھی, میں حضور ہے شیطان بڑا تنگ کی کری ہے. ان فرمان لگے بابا جی پرانا پیتی ہے. اس کو حضرت سب کا ویک پوائنٹ پتہ ہے, کنوں میں کیڑے ٹوئے جو سٹنا ہے حضرت. میرا بھی پتہ ہے, آپ کا بھی پتہ ہے. اس کو سب کی دکھتی رگ کا پتہ ہے حضرت. کسی نو بڈھی والے ٹوئے جو سٹے آسوں, کسی نو پیسے والے ٹوئے جو سٹے آسوں,
کسی نو شہرت والے ٹوئے چ سٹیا سو سب دا ویک پوائنٹ پرانا پیتی ہے نا حضرت حضور غوث پاک نہ جا حضرت آپ عبادت میں مشغول ہیں روشنی نمودار ہوئی تخت آیا آواز آتی عبد القادر خوش تیری عبادت سے ہم آج کے بعد تجھ سے اٹھا لیا گیا سارا کچھ موج کر پاویں پڑھ پاویں نہ پڑھ کرم تھا اللہ کا عبد القادر تو کون سے ایسے مقام پہ آ گیا اللہ کے محبوب 5 نمازیں اور 7 حکم یا ایھا المزمل ہمارے لیے تہجد نفل نبی پاک علیہ السلام کے لیے تہجد فرض فرمایا عبد القادر تو کس مقام پہ آ پہنچا کہ تو اللہ کے محبوب سے بھی آگے نکل گیا وہاں حکم آ رہا ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا تو عبد القادر کس مقام پہ آ گیا فرمایا میں سمجھ گیا یہ لعین ہے گمراہ کرنے آیا مجھے اللہ کا کرم تھا لا حول ولا قوت الا باللہ زبان پہ جاری ہوا وہ روشنی اندھیرے میں بدلی وہ تخت جناب غائب اور وہ اپنی اصل شکل میں منحوس آ کے زمین پہ گرا پھر باز نہیں آیا پھر دوسرا بار عبد القادر یہاں آ کے بڑوں کو میں لے گیا لیکن آج تجھے تیرے علم نے بچا لیا آپ نے فرمایا لائن پھر باز نہیں آتا مجھے میرے علم نے نہیں مجھے میرے اللہ کے فضل نے بچا لیا حضرت جی اتنے باز نہیں آیا تے تہاڈے میرے نہ کی کردا ہوئے گا میرے سامنے ساڈی پوزیشن تے سامنے فٹ بال والی ہے حضرت کدی ادھر ٹھڈا ماریا تے ادھر کدی ادھر ماریا نہ علم ہے نہ کو فضل والا معاملہ ہم نے ہونے دیا ہے کیا کرتا ہوگا ہمارے ساتھ حضرت اس لیے حضرت بس ایک گل جی حضرت میں بس گفتگو سمیٹوں گا جتھے آ کے وہ بھی ڈر گیا اور کہندا بھائی جدے کول اے والا سودا ہے نا او دے تے میرا دا چلنا اور وہ کون سا سودا ہے وہ اخلاص کا سودا ہے حضرت جی کہتا جدھر اخلاص ہوگا وہاں میرا زور چلے گا الا عبادک منہم المخلصین آپ ہی کہہ گیا پہلے کہتا والا اوینہم اجمعین ایک نو نہیں چھڈاں گا کوئی پیر نہیں چھڈاں گا کوئی مولوی نہیں چھڈاں گا کوئی مفتی نہیں چھڈاں گا کوئی محدث کوئی مفکر کوئی مجتہد نہیں چھوڑوں گا جس میں میں اپنا زور نہیں لگاؤں گا والا اوینہم اجمعین کسے نو نہیں چھڈاں گا لیکن اگے پھر آپ ہی کہندا الا عبادک منہم المخلصین لیکن یا اللہ جڑے تیرے اخلاص والے بندے نے انہاں تے میرا زور کوئی نہیں چلنا ہے آپ ہی ہاتھ چک گیا حضرت اخلاص حضرت اخلاص حضرت اور یہ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے لیے لکھا ہے کیا آپ ایک دن اپنی خانقاہ میں نا وہ اخلاص پہ گفتگو کر رہے تھے اپنے مریدین کی تربیت کر رہے تھے کتنا سونا دور تھا جدو پیر بھی مریداں دی تربیت کر دیندے تھے اب کیونکہ میں کہتا ہوتا ہوں میں تھی ٹھیک ہونا کوئی نہیں میں کسی پیر کو کٹ کھانی کوئی نہیں اصلی میں بھی جا کے ویلنے چ باندھ دوا حضرت جہاں تک تھی ٹھیک ہو چلو پھر اسی رسک لے لینے حضرت کیونکہ تھی پھر اتنے دے اتنے ہی ہونا ہے حضرت تو مینوں کی لوڑ میں ویلنے چ باندھ دوا جا کے حضور بلے شاہ کہتے ہیں سچا کھاندے پامبڑ بلدے لیکن میں اتنا ضرور کہوں گا حضرت او ویلا سی جدو پیراں نو مریداں دی بھوک ان پیراں نو مریداں دی بھوک پی گئی ہے اور پھر جو مرید بھی میر ہوئے تھے اور اب حال کیا ہے میر مرید اندر پیراں نال بہ کے چھوٹا گوشت کھاندا ہے اور غریب مرید باہر ٹھنڈ چ ٹوٹی تھالی چ دال کھاندا ہے حضرت جی پہلے اس طرح نہیں سی حضرت جی الٹ ہو گیا بھوک پی گئی ہے پہلے لوگ دعاواں کرتے سن یا اللہ کوئی کامل ولی ملا ہوں اسی پیر دعاواں کرنے سرگی یا اللہ کوئی یو کے والا مرید ملا ہوں اسی دعاواں کرنے یا اللہ کوئی کینیڈا والا مرید بھیج یا اللہ جو آسٹریلیا ہوئے تھے جو امریکہ ہوئے تھے کدی انج نہیں سی کدی پیراں نوں اودی بھوک سی حضرت صرف ہوں سانوں مینوں مرید ہے ویسے کوئی کینیڈا والا بیٹھا ہے تے کوئی بیٹھا پھر تسی میرے کسے کام دے نہیں ہو اقبال رو گئے حضرت کہتا ہے کم باذن اللہ جو کہہ سکتے تھے وہ رخصت ہوئے 100 سال پہلے اقبال رویا پتہ نہیں کی ویکھیا ہوئے گا اون اقبال ویکھتا تے پتہ نہیں کی لکھتا اللہ دی قسم ہے
ساڈے وڈیاں نے بنایا سی، اسی دوئے ہاتھاں نال بھنن لگے اینوں پھڑ کے، اگو پیراں دیاں اولاداں وڈیاں نے بنایا، کھلارے اینوں حضرت۔ بھائی کفرستان ہے سارا، ہندوستان نام ہے نا اس کا، یہ جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ ہندوستان ہے سارا حضرت، خراسان تو پیچھے ہے، اٹک تو ادھر ادھر، یہ ہندوستان ہے سارا حضرت۔ کس نے شجر اسلام ہے نا پاکاں نے حضرت، لیکن اگو کی لگے ہیں حضرت، اسی ایک کچ تھوڑا ہے تے ایک کچ کوڑی ہے حضرت، مارن ڈے دیاں پنن ڈے دیاں نو حضرت۔ اور اگر حضرت ہم نے اپنے معاملہ ٹھیک نہ کیے، جڑی اگوں نسل آن ڈئی ہے نا، نہیں اب بس موجاں مکن والی ہیں ساڈیاں حضرت، اور کو 5 سال کر لیں گے، کیونکہ آگے سے یہ جو یوتھ آ رہی ہے بچے پڑھے لکھے ہیں حضرت۔ میں حضرت اس دن سیالکوٹ نا کوئی جمعے میں باہر سے فیملی آئی ہوئی تھی، وہ بھائیا نال بچیاں بھی تھیں، بچہ بھی ایڈا کی بچہ ہوئے گا حضرت، ایڈا کاکا بیٹھا ہے نا، تو اس نے مجھ سے شیک ہینڈ کیا نا، سلام لیا، تو والد اس کو پیار سے کہتا ہے بیٹا حضرت کے ہاتھ کو نا چومو بھی، بوسا بھی دو۔ میں نے کہا نہیں حضرت کوئی نہیں کہتا، نہیں حضرت میں نہیں سکھاواں گا، علماء دا بزرگاں دا ادب تینوں کس طرح گا، لیکن انہوں نے کوئی نہیں چومیا۔ پتا کیوں کہتا بابا وہ آئے منو وجہ دس نا، میں ہاتھ کی چوما، میں کی کیتا ہے انہیں؟ چلو انہیں حضرت کو منا منو ہی لیا کہ انہیں کیتا ہے کچھ، باقی کیتا کچھ۔ یہ شروع ہو رہا ہے کام حضرت صاحب، یہ سلسلہ حضرت صاحب، یہ کہ اپنے کام ہی ٹھیک نہ کیتے، یہ پوچھیں گے آگے وائے کیوں جی کی کیتا ہے حضرت نے، کیا چومی ہے سی کو کام دسو، کو اسلام دی خدمت، کو دین دی خدمت، کو پاکستان دی خدمت حضرت۔ نہ مولوی سلیمان تو اپنے کام ٹھیک کر، تے بچے پچھنا شروع ہو گئے نا، وائے بابا وائے کیوں میں ہاتھ چوما دا کی کیتا ہے انہیں؟ وہ سائنسدان ہے کہ انہیں میں انہوں کہہ کوک نہ منا لیا کہ کچھ ہے ہی یہ بس ہے تو چوملا ہے، لیکن آج تو انہیں ابے دے آنکھیں چوم لے حضرت، لیکن انہیں اتھوں کوئی نہیں چومے ہیں کیونکہ انہوں ایتھے کوئی ایسا جواب نہیں ملیا اس بچے نے جو سلیمان اپنے کام ٹھیک کرنے چاہیے دیں، تاکہ دوسرے کو پوچھے بھائی کیوں، تین کو دسیا جائے بھائی سلیمان نے یہ کیتا، سلیمان نے یہ کیتا، سلیمان نے یہ کیتا۔ بڑا سونا دور حضرت۔ بس آخری بات جی، حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ٹھیک ہو گیا جی، ٹھیک ہو گیا جی۔ حضرت جنید بغدادی آپ اپنی خانقاہ میں اخلاص پہ گفتگو، بڑی سونی گفتگو کی، بھائی حضرت جنید کی گفتگو تھی۔ وہ جب گفتگو ختم ہوئی نا تے ایک بندہ اٹھ بیٹھا حضرت، عرض کردہ حضور آج آپ نے اخلاص پہ گفتگو کی ہے، تو میرا سوال یہ ہے کہ جناب نے اخلاص کہاں سے سیکھا؟ فرمایا بھائی میں نے اخلاص اپنے محلے کے بال کاٹنے والے سے سیکھا تھا۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ اتنے بڑے شیخ اور ایک نائی کو اخلاص سیکھا؟ فرمایا ہاں۔ عرض کی حضور وہ کیسے؟ فرمایا غریبی کا دور تھا اور جنید کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ اپنے بال ہی کٹوا لے، کیونکہ میں معذور تھا، بال بڑھ چکے تھے بڑے۔ میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، آپ نے بال دیکھ کے فرمایا جنید جا پہلے بال تے کٹوا۔ کہتے میں نے کہا پیرا نے آکھیا ہے اللہ کوئی نہ کوئی سبیل بنائے۔ کہتے ہمارے محلے کا وہ جو واحد تھا نا نائی بال کاٹنے والا، میں اس کی دکان کے باہر کھڑا ہو گیا، وہ کرسی پہ بٹھا کے کسی کی کٹنگ کر رہا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کٹنگ کرتے کرتے اس کی مجھ پہ نظر پڑی، میں نے السلام علیکم کہا، اس نے والے، تو آپ فرماتے میں نے اس سے کہا بھائی ظاہر ہے تیری دکان ہے، دکان سے گھر چلتا ہے، تو پیسے لے کے بال کاٹتا ہے، اگر نہیں کاٹے گا تو گھر کیسے چلائے گا؟ تو بھائی میرے پاس تو پیسے ہے کوئی نہیں، تو اس طرح کر آج میرے اللہ کے لیے بال کاٹتے۔ آپ فرماتے یہ سننا تھا، بھاگتا ہوا نیچے آیا، میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے دکان پہ لے گیا۔ یہ بھی نہیں کیا کہ بٹھا کے کہا کہ آپ انتظار کریں، یہ جتنے آئے ہیں کیونکہ یہ پیسوں والے ہیں پہلے ان کے کاٹوں گا تو پھر آپ۔ فرماتے نہیں، جس کے کاٹ رہا تھا اس کے بھی مکمل نہیں کیے، اس کو بھی کرسی سے اٹھایا اور مجھے بٹھایا، میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کر دی۔ حضرت جی ساڈا معاملہ بالکل الٹ ہے، میں وہ کہتا ہوتا ہوں ساڈا حال ہے وے کوڑامان تے چھوٹا گوشت، کوڑامان تے وہ بولو تو صحیح ہے، کوڑامان تے
ہاں اللہ واری چڑیاں والے چور اللہ واری اینجی کرنے ہیں نا کڑمان تے چھوٹا گوشت تے اللہ واری چڑیاں والے چور ہوئے 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 اللہ حضرت کسی نے سونا لکھا تھا جان دی ہوئی تو اسی کی تھی حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا ہے فرماتے مجھے بٹھایا میرا سر چوما اور بال کاٹنے شروع کیا اب روتا جائے بال کاٹتا جائے اور ساتھ یہ کہتا جائے ہاں میں نے بڑے بال پیسے لے کے کاٹے ہیں آج پہلی بار میں بھی اپنے اللہ کے لیے کاٹ رہا ہوں روتا رہا بال کاٹتا رہا فرماتے میرے پاس تو دینے کو تھا کچھ نہیں لیکن نیت کی اگر اللہ وقت لایا تو اس کو بال کاٹنے کا بدلہ دوں گا ضرور فرماتے پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے مجھے فقیری میں امیری دی ہے ایک دن بیٹھے بیٹھے وہ مجھے یاد آ گیا میں نے ایک تھیلی میں کچھ پیسے ڈالے اور لے کے نہ اس کی دکان پہ گیا فرماتے پہنچا تو کیا دیکھتا ہوں بوڑھا ہو چکا ہے میں نے السلام علیکم کہا اس نے وعلیکم السلام کہا فرماتے میں نے کہا پہچانا اس نے کہا ہاں آپ جنید بغدادی ہیں تو فرماتے میں نے کہا یاد ہے ایک بار تو نے اللہ کے لیے میرے بال کاٹے تھے اس نے کہا یاد ہے فرماتے میں نے وہ تھیلی آگے کر کے کہا لے پھر یہ وہ بال کاٹنے کا بدلہ ہے فرماتے اس نے سکھایا مجھے اخلاص وہ آگے سے کہتا ہے جنید میں نے سمجھا تھا کہ آپ بہت بڑے شیخ ہو گئے میں بھی آپ کی بیعت کر لوں آپ کو تو ابھی تک پیری مریدی کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے آپ کو تو ابھی تک تصوف کی ابتدا بھی نہیں آئی ہے فرماتے میں نے کہا کیوں کیا ہوا فرماتے اس نے سکھایا ہے وہ مجھے آگے سے کہتا ہے جنید یاد رکھنا جو کام اللہ کے لیے کیا جائے پھر لوگوں سے اس کا بدلہ نہیں لیتے ہیں آج اخلاص کوئی نہیں ہے اللہ آج اخلاص کوئی نہیں ہے اخلاص لے آؤ جیو دے نال متھا لانا جی پھر کیا اخلاص حضرت پھر کیا بس آ گئے جی آج سارے مولوی آ گئے سارے مولوی آ گئے پھر کیا اخلاص حضرت اخلاص حضرت او دے واسطے ہم حضرت سب لوگوں سے نہیں نکل سکے آج تک میں اور اس کی بڑی سادی مثال دے دیتا ہوں پھر بات ذرا مکمل ہو جائے گی حضرت وہ اصل میں کیمرے حضرت لگے ہوتے ہیں میری گال تے انج پھر دی ہے نا حضرت مجھے بڑی مشکل ہوتی ہے پھر کوئی بس تھے حضرت پتہ چلا کہ 65 سال عمر ہو گئی ہے کھاتے میں نہ کو سجدہ ہے نہ کو حج ہے نہ کو عمرہ ہے محنت شروع کی حضرت جانا شروع کیا کسی بہانے سے 3 تے من گئے پھر 5 تے آ گئے وہ حج کے دن قریب تھے میں چلا گیا میں نے جا کے کہا حضرت صاحب حج کرنا ہے مجھے کہنے لگے حضرت میں نہیں حج تے جانا میں نے کہا کیوں میں سنیا جڑے حج تے جاندے نے مر جاندے نے میں نے کہا حضرت جڑے ایتھے رہندے نے وہ بھی مر جاندے نے میں نے ایویں اپنے پاس سے کہا میں حضور میں لکھ کے دین نو تیار ہوں تسی مرو گے نہیں ہوتے بھائی میں کہ حج تے جائے نا یار اپنا فرض پورا کرے کئی سالوں سے اس پہ حج فرض ہے وہ حضرت کافی پرانی بات ہے اس دور میں 13-14 لاکھ کا بڑا لگژری حج ہو جاتا تھا حضرت جی اسی انہوں نے ٹوریا حضرت جی 7-8 دنوں والا حج سی خیر حج ہے ہی مشقت کا نام جنہ مرضی لگژری ہوئے مجھے تھا کہ حضرت مشقت ہوئی ہونی ہے نہ آئے آ کے بندہ 5 بھی جائے میں نے ان کے سیکرٹری کو کہا جو ہی واپس آنا پہلا فون مینوں کھڑکانا ہے تاکہ میں آ کے بندے دی دل جوئی کراں تاکہ اتنے جڑے کو وہ واپس آئے مجھے سیکرٹری کا فون آ گیا میں اگلے دن حضرت چلا گیا جہاں بھی وہ ان کا کوئی معاملہ تھا وہ خود کہتے ہیں جی میں 20 سال کا تھا جب میں سیٹ پہ بیٹھا آ کے 65 سال عمر ہو گئی 45 سال ہو گئے ان کو وہاں بیٹھے ہوئے اسی لیے ان کے نیچے جتنے ورکر تھے نا وہ ان کو بلاتے تھے بہو جی کہہ کے ساڑھے سیالکوٹ دا ایک لہجہ ہے کیڑے ہون نا اتنے مالک بہو جی کہندے نے سارے انہوں نے ان کو بھی 45 سال ہو گئے سارے بہو جی کہتے ہیں اب پہلی مبارک میں نے دی باقی پھر مبارک کا سلسلہ شروع ہوا ایک بندہ آیا تو آ کے کہندا بہو جی آج دی مبارک ہوئے تو میں نے دیکھا کہ وہ ان کو کچھ اچھا نہیں لگا پھر دوجا بندہ آیا وہ بھی آ کے کہندا ہے بہو جی آج دی مبارک ہوئے ان کو کچھ اچھا نہیں لگا
تیسرے نے کہا, میں نے کہا چلو دیکھتے ہیں بات کہاں تک جاتی ہے. میں نے انگلیوں پہ گل ادر جی اس ٹائم 17ویں بندے نے آ کے آخیا نا بہو جی اج دی مبارک ہوئے. ایڈی وڈی گال کٹ کے کہندے نے میں 13 لاکھ لا کے حاجی بن کے آئے ہاں, تسی اجے بھی بہو جی کہن ڈے ہو. ساڈے اج انج دے ہی نے ساڈے اج کیا جی کو مینوں سچی ہم نکل ہی نہیں سکے لوگوں سے. اللہ پھر اللہ نے ان پہ رحمت کی. پھر اگلے سال دوبارہ گئے. پھر اللہ نے بڑا رنگ لگایا ان کو. اللہ نے بڑی اچھی ان کو ادھر ہی ان کا انتقال ہوا. مدینہ پاک میں تھے حضرت, اللہ نے ادھر ہی ان کو موت عطا فرمائی. اس لیے نکلو بیٹا لوگوں سے, اس کے لیے کرو, اس کے لیے کرو, لوگوں کے لیے. جنہوں تیرا کام پسند آیا ہے یہ لوگوں کو آپ ہی تیری تعریف کروا لے گا. تو نہ ٹینشن لے, تو تعریف پیچھے نہ پے, تو لوگوں دی بلے بلے پیچھے نہ پے, تو دے لی کر. اگر اس کو آ گیا نا پسند تیرا کام, وہ تیری بلے بلے کروائے گا. تو جنہ مرضی چھپ تو نہیں چھپ سکے گا, تو جنہ مرضی لوک تو نہیں لوک سکے گا. کیونکہ اب اس میں حضرت ایک دن نا لوگ بڑی محبت میں تنگ کرتے ہیں. میں ایک دن حضرت لاہور کتے کو کام سی, بازار میں جانا سی. میں ایویں بس بے وقوفی میں کہاں گا. میں حضرت ٹروزر شرٹ پایا, اتنے میں پیک کیپ پائی. میں انتے کسی نے گھمان بھی نہیں کہ مصباحی صاحب ایسے بازار پھرن ڈے. میری مجبوری تھی جانا. پگ شگ میں شگ نہیں کہنا چاہیے, میں جا نہیں سکتا تھا. میں ٹروزر شرٹ پایا تھا, اللہ میں اتنے ماسک بھی چاڑیا تھا حضرت. تو میں جا رہا ہوں حضرت وہ بازار, کچھ معاملہ اس طرح کا. ایک بندہ آ کے تے میرا مونڈا چوم کے کہندا ہے حضرت جی جنوں رب ظاہر کرے جنہ مرضی چھپے چھپ کوئی نہیں سکتا ہے. مجھے اور نہیں کو مجھے اتنی شرمندگی ہوئی کہ یار نے مجھے ٹروزر شرٹ پہچان لے. پتر جدوں اننے کرنا ہے نا, تو جو مرضی کر, تو پھر چھپ نہیں سکتا کدی. وہ دے لی اسی لوکاں پیچھے پی گئے ہیں. اے میری بلے بلے کرن, یہ کون نے کدی بھی نہیں کرتے بلے بلے. بلے بلے وہی کرواتا ہے حضرت جی. یہ کتے کرتے جی بلے بلے حضرت, وہ کرواتا. وہ لیے کریے, وہ لیے نکلو ان کاموں سے باہر, اس کے لیے حضرت. اور میں ویسے حضرت جی جس راستے سے مجھ پہ کرم ہوا, یہ جتنے بھی گوہرے نایاب ہیں حضرت, یہ ماں پیو دی دعا نہ لبدے جی حضرت. میرے تے جنہ کرم ہوئے حضرت. والدہ صاحبہ جنی دیر حیات سن, میں اپنی والدہ صاحبہ دا نوکر سا حضرت جی. پانڈے میں دھونے کھولنے من دے تو جا کے حضرت جی. اللہ والدہ صاحبہ نے منو سلیمان منو شرم آتی ہے, تو حافظ ہو کے تے پانڈے دھون ڈے. میں جی حافظ لوکاں دا تہاڈا تے میں پتر ہاں. والدہ صاحبہ نے باری پھیر دے ہونا, میں تو باری کھولنی. والدہ صاحبہ نے ٹاکی پھیر دے ہونا, میں تو ٹاکی کھولنی. جدن مشین لانی میں والدہ صاحبہ نے کہنا امی جی مشین نہ تسی کو 12 بجے نہ لائی ہو, کیونکہ 11 بجے مدرسے سے چھٹی ہوتی تھی. کو آتے آتے آدھا پونا گھنٹہ لگتا. پھر میں اپنی امی جی نال مل کے تے ہی دو ماں پتر نے کپڑے دھونے کرنے. آج تو جی گڈی نہیں گڈیاں نے میرے کو حضرت, لیکن دورے طالب علمی تھا حضرت. سائیکل ہوں سی میرے کو سراب دی نا. یہ 2000 میں آپ کو سنا رہا ہوں بات 5-6 کی حضرت جی. تو میں اثر تو بعد آ کے امی جی نوں عرض کرنی, امی جی آؤ سیر تے چلیے. تو امی جی نے مینوں کہنا سلیمان کھا دیتے. میں امی جی سائیکل تے. تو امی نے مینوں کہنا وہ چلیا سائیکل تے بھی سیر ہوندی. میں امی جی ہوں ہے سائیکل تے میں کی کرا, آؤ چلیے. والدہ صاحبہ کا نا قد چھوٹا تھا, بڑا ایکسٹرا ذرا چھوٹا قد تھا. ہاں جی. تو امی نے پیچھے بہ جانا حضرت. میں نا چھوٹا سا سیال کوٹ ہے حضرت. میں پھر امی نے اتوں دی پواں کے لے آنا حضرت. پھر پیچھے میرے کنا چ نا آواز آنی امی یا اللہ مینوں سائیکل تے سیراں کراندا ہے, تو دنیا دیاں مہنگیاں گڈیاں تے سیر کرائی ہے. وہ سارے کہتے ہیں نا ارے جی وہ یو کے جہاز چ کیویں بیٹھے. میں نہیں بیٹھا, میری ماں دی دعا نے پایا حضرت جی. وہ جناب تسی یو کے گئے تے ہیلی کاپٹر چ تانوں لے کے, میں نہیں گیا, وہ دعا لے کے گئی حضرت. وہ دعا لے, انہیں دعا دیتی دی میں, انہیں مینوں دعا دیتی دی. کیویں نا یو کے والے باندھے مینوں جہاز تے ہیلی کاپٹر چ حضرت. انہاں دی کی ضرورت ہے نہ باندھے, انہیں دعا کیتی ہے میرے لیے. یا اللہ مینوں سائیکل تے سیراں کرائیاں نے, تو انہیں دنیا دیاں مہنگیاں گڈیاں تے سیراں کرا. لو دعا پتر, جس دے کول ہے وے دعا لو دی پتر.
حضرت صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں حضرت، اسی انہاں کولوں ککھ نہیں پاجی لیا ہے. میں نکلا ہوا ہوں گھر سے حضرت، سفر پہ ہوں، ٹریول. وہ آ گئے یار سارے آ گئے. میں ٹریول پہ ہوں حضرت جی. میرا چھوٹا بیٹا ابراہیم چھوٹو ہے 4-5 سال کا. تو میں نے جب نکلنا ہے نا گھر سے تو میں نے اس کو پوچھنا ضرور ہوتا ہے، ابراہیم تیرے لیے کی لے کے آواں؟ تو انہیں پتہ کی کہنا، ایک ہی نہیں گل ہوندی، بابا گاڑی لے کے آنا میرے لیے. گڈیاں میں بڑیاں پسند نہیں. میں جب نکلتا ہوں نا 1-2 دن کی تو میں پوچھتا ہوں ابراہیم کیا لے کے آؤں؟ بابا گاڑی لے کے آنا. میں نے دیکھو نا یاد ہے نا کہ میں نکلیا پھر میں ابراہیم نے پوچھیا. اگر اللہ وہاں تک لے گیا مجھے، پھر ایک وقت آنا ہے حضرت میں گھر رہن لگ پڑنا، پھر ابراہیم نے آن جان لگ پڑنا. پھر کی ہونا ایک دن انہیں پتہ لگنا ابراہیم کو 2-3 دن دی چلا کے تھے، وہی بڈھی نے وہ بیگ تیار کر دے ہونا. پتہ میرے اندر کی ٹردا ہونا ہے، یار ابراہیم انہوں کیوں نہیں پوچھتا پیا ابو جی میں چلا کی لے کے آؤ. وہ میرے اندر چل رہا ہے، میرے اندر طوفان ہونا ہے حضرت. یار چلا مینوں کیوں نہیں پوچھتا پیا؟ میں جدوں جانا میں تے پوچھ کے جانا سا. ابراہیم پتر 2-3 دن لی چلے ہیں، کی لیا تیرے لیے؟ اے چلا کیوں نہیں مینوں پوچھتا پیا؟ اسی حضرت صرف انہوں نے تڑفایا حضرت، جنہیں چاہ انہوں نے کیتے نے اسی کیتے تڑفانے اسی انہوں نے اندر. وہ طوفان اندر چل رہا ہوتا ہے. میں پوچھ کے گیا سا اے چلا ہے کیوں نہیں پوچھ کے گیا؟ میں نے ابھی کہا نا کہ بازار جانا پڑے حلیہ بدلنا پڑتا ہے مجھے حضرت. اب تو میں نہیں، وہ میں اس کو اپنی بے وقوفی سمجھوں گا. اس کے بعد میں نے کبھی حرکت نہیں کی پھر دوبارہ ایسے حال سے جاننا میں کی کراں حضرت. غیرت والا بندہ ہوں. ڈرائیور کے ساتھ میں نے کبھی نہیں اپنی بچیوں کو بچوں کی امی کو بھیجا حضرت، خود جاتا ہوں حضرت میں ساتھ. تو کیونکہ وہ بس دکان میں انٹر ہونے کی دیر ہے، بچے پیار کرتے ہیں سارے کٹھے، وہ کوشش ہوتی ہے یار نکلا میں تو بس نا. لیکن ساتھ جس کو لے کے جاتا ہوں وہ ماں ہے. کیا کروں حضرت؟ میں مثلاً کہتا ہوں ایک شرٹ کر دے یار سونی ہے، ٹھیک ہے وہ پیک کر، نہیں منے گی حضرت. کی کرے گی؟ ایک باری نال لا کے ویکھ دی نہیں ویکھو ہاں رنگ سونا تو نہیں لگا. جتی لینے جاؤں ٹھیک ہے یار ایڈی سونی جتی، نہیں ادھر پا ایک باری پیرے بس اے ویکھیو نہیں لگا چل ٹور کے دس ویکھو سونی لگی. انہوں نے یاد ہے حضرت کہ میں سوٹ نال لا چیک کیتے، انہوں یاد ہے میں جتیاں پوا چیک کیتیاں نے. لیکن جدو دی واری آنی ہے وہ پیرے کسی نے بھی پوا کے چیک نہیں کرنی. انہوں پتہ ہے حضرت جدو دی واری آنی وہ پیرے کسی نے بھی لوا پا کے چیک، انہوں کسی نے بھی نہیں آکھنا امی جی ذرا پا کے ویکھو میری ماں نوں سونی بھی لگی ہے کہ نہیں لگی. انہیں مرنا ہے روز اندروں روز مرنا ہے. انہوں یاد ہے سارا کچھ. وہ نال کپڑے لا کے کسے نے چیک نہیں کرنے. اے رنگ میری ماں نوں پیا کہ انہوں نے دل آزاریاں نہ کرو، ممتا کرو انہوں دے نال، لاڑ تے چاہ کر چھڑو ایک باری انہوں دے لاڑ تے چاہ. اے جو ہی کرنے ککھ بھی نہیں کیتا پتر اسی ککھ بھی نہیں کیتا. لاڑ کرو چاہ کرو انہوں دے جدے جدے کلمی ابو نے لاڑ کرو چاہ کرو پتر انہوں دے. امی جی ابو جی لاڑ کرو چاہ کرو انہوں دے. یہ اللہ میرے ابراہیم کو زندگی دے اس نے بہت کچھ مجھے سکھایا ہے، لیکن میں خود لیٹ ہو گیا. نہ امی رہے نہ کول ابو رہے حضرت جی. کارن میں جانا نا ہوں حضرت جی، ہوں تو خیر لیٹ ہے، کل اللہ خیر دی ملاقات تے این جی انہیں کر کے نہ منوں پھاڑ کے تے تھلے گھوڑا بنا لینا. پھر میرے اتنے بہے گا حضرت، کیونکہ گا پھر کار وچ حضرت وہ بیٹھا ہو میرے اتنے مینوں اپنا ابو یاد آتا ہے. اللہ حضرت مینوں اللہ نے 4 عطا فرمائے، میں اپنے پیو دا ایک ہی سا. پھر مینوں بچپن یاد آتا، میں کہنا ہے سلیمان تیرے 4 نے ایڈی ایڈی مچھ رکھی آ تے پتر لی گھوڑا بن جانا. تیرے 4 نے ایڈی ایڈی مچھ رکھی آ ایڈی سر تے پگ تے پتر دا گھوڑا ہے. تو یار تو دا ایک ہی سا، انہیں کنے لاڑ کیتے ہون گے، تو ایک ہی سا، انہیں کنے لاڑ کیتے ہون گے تیرے نال. میں 17 سال بعد پیدا ہوا اپنے والد دی شادی.
ਕਿੰਨੇ ਕੋ ਨੇ ਮੇਰੇ ਲਾਡ ਕੀਤੇ ਹੋਣੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਲਾਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਚਾਅ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਜਿੰਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੀਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹੁਣ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਕਲ ਹੈ ਨੇ ਇਹ ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਯਾਰਾਂ ਯੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾ, ਰਾਤਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਬਹਿ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਮਾਂ ਕਲ ਪਿਆ ਕਰੋ, ਅੱਬੂ ਕਲ ਪਿਆ ਕਰੋ। ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ, ਜੇ ਤੇਰੀ ਮਾਂ ਵੀ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਤੁਰ ਜਾਂਦੀ ਕੀ ਬਣਨਾ ਸੀ ਤੇਰਾ? ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਯਾਦ? ਤੂੰ ਤੇ ਹਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ, ਛਾਤੀ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਗਿਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹਨੇ, ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਟਾਈਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। میں حضرت صاحب کالج چھوڑ کے پڑھنے آیا درس نظامی، والد صاحب کو اجازت منگی جا کے، 17 سال بعد پیدا ہویا، میٹرک کیتا، کالج گیا، بہت لیٹ سا میں، ابو نے نہیں مینوں آکھیا پترا بڈھے ویلے کہڑے پینڈے پان لگے، میں میری تے ریٹائرمنٹ نیڑے آئی، تو چلنا ہے 8 سال 10 سال دا کورس کرن، انہوں نے کہا پترا بس ہے ننگ دعا کریں زندگی وفا کرے تیرا کورس مکمل ہون تک۔ میں حضرت جی لوٹ ٹر گیا، پچھوں بڑے معاملے ہوئے، ایک دن کمبے تو ڈگ پہ بان ٹوٹ گئی، پھر ایک دن تار نو ہاتھ لگ گیا بان سڑ گئی۔ بہرحال مختصر حضرت میں واپس آ گیا حضرت کورس کر کے، میں حضرت تو گھر بیٹھا دا ناشتہ پیا کرا تے ابو جی موٹر سائیکل کڑ کے کتے چلے، میں پوچھا ابو جی کتنے؟ کہنے لگے حضرت دفتر جانا ہے، کوئی انگوٹھا شنگوٹھا لانا ہے۔ میں کہا ابو جی میں آ گیا، میں نال چلاں گا تہاڈے، جزاک اللہ، میں آ گیا، میں تہاڈے نال، جزاک اللہ، میں تہاڈے نال چلاں گا۔ اسی دوویں پیو پتر ٹر گئے، والد صاحب حضرت انگوٹھا لان تے انگوٹھا نہ لگی، حضرت جڑی بیٹھی سی نا بیٹی تھی کونٹر اتنے، انہیں سمجھا کہ انگوٹھے چ نہ کچھ شاید مٹی شٹی لگی ہے، ان کہندی حضرت کو لوشن لائیں اور ان کے انگوٹھے پہ لگائیں لگ جائے گا۔ میں حضرت تھلے آیا، کیئر دا میں لوشن لیا، چھوٹا نہ ایڈی، میرے خیال ہو رہے 20-25 روپے دی ادو آئی ہے حضرت۔ میں آ کے ابو جی نوں عرض کیتی، میں ابو جی ہاتھ وکھاؤ میں لوشن لاواں، انہاں ہاتھ میرے اگے کیتا تے حضرت میں جدوں انگوٹھا ویکھیا نا تے انگوٹھے تے لیکاں ہی کوئی نہیں ہے، انگوٹھے تے لیکاں ہی کوئی نہیں۔ میرے لیے حیران کی سی حضرت، میں ابو جی نوں پوچھا، میں ابو جی لیکاں کتھے گئیاں انگوٹھے دیاں، تاڑے انگوٹھے دیاں لکیراں کتھے گئیاں؟ خوشی بھی سی پتر کامیاب ہو کے آیا ہے، تو جو محنت مزدوری کی تھی وہی سی، ملیا جلیا رجحان۔ تو انہوں کو جواباً کی فرمایا، میرا سوال کیا تھا ابو جی لکیراں کتھے گئیاں؟ انہوں فرمان لگے یار تیریاں بناندیاں میریاں مٹ گئیاں ہیں۔ پتر اف ولا تنہرہما، لاڈ کری کدی اچا نہ بولی ہے نا۔ ابو جی تھانوں تو پتہ ہی نہیں، تھی پرانے وقتاں دے ہو، کدی امی جی تھانوں تو پتہ ہی نہیں ہے پرانے وقتاں دے۔ اور میں بس سینڈ کر یاد رکھی پترا، جو چنگی نہیں نہ کیتی انہوں نے تو پھر تو چنگی پانی بھی نہیں کوئی۔ مولانا روم نے اس کو لکھا، اور فرماتے ہیں کوئی بدبخت تھا، بد نصیب تھا، بڈیرا ہو گیا بابا، انہیں ظاہر بابے نے کھنگنا ہی ہوں رات میں، انہیں کھنگنا کرنا، بڈھی کہنے لگی وہ کی طرح ابا ساری رات کھنگدا ہے، دنے میں کچن ویکھاں تے گھر ویکھاں تے بچے ویکھاں تے راتی تیرے ابے دی کھنگ ویکھاں۔ انہیں کہا انہیں ابا جی نے میں کی کر سکنا، انہیں کہا وہ پرے ڈنگراں دے کمرے چھڈ آیا، انہیں تے کھنگنا ہی ہے جاگنا ہی ہے ساری رات، تے کم از کم اسی تے سوئی ہیں۔ وہ بدبخت آیا پیو کلا کے کہندا ابا جی وہ ساری رات تسی کھنگ دے ہو، نیندر نہیں پیندی، تو تسی ڈنگراں دے کمرے چ نہیں ٹر جاندے؟ پیو سی نا حضرت۔ انہیں کہا پترا جے میں ڈنگراں والے کمرے ٹر جاں گا نیندر آ جائے گی تانوں؟ انہیں کہا تاری کھنگ دی آواز نہیں آئے گی تو نیندر آ جائے گی۔ انہیں کہا ٹھیک ہے پترا ہاں چھڈ آیا۔ انہیں کہا ابا جی ٹھنڈ ہے، میں ذرا کمبل لے آواں، وہ پرانے کمبل، یہ کمبل پھڑیا تے ابا نال لے کے تے چلا، پوترا کھلوتا سی کتے، انہیں نہ کیا دادا ابو جی ذرا کمبل تے دئیو، انہیں کمبل لیا دادے دے ہتھوں تے کی کیتا، انہیں کمبل وچوں رکھ کے نا پاڑ کے نا تے ادھا کر چھڑیا، ادھا انہیں کور رکھیا، ادھا دادے نو دیکھ کے کہندا دادا ابو جی جاؤ۔ وہ کہن لگا پترا دادے دا کمبل کیوں پاڑ چھڑے ہی پھڑ کے؟
ਤੈਨੂੰ ਕੰਬਲ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਸੀ। ਦਾਦੇ ਦਾ ਕੰਬਲ ਕਿਉਂ ਪਾੜ ਕੇ ਇੱਦਾਂ ਆਪੇ ਰੱਖ ਲਈ ਇੱਦਾਂ ਉਹਨੂੰ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅੱਬਾ ਜੀ ਇਸ ਲਈ ਅੱਧਾ ਕੋਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੁੱਢੇ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਖੰਗੋਗੇ ਤੇ ਅੱਧਾ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਡੰਗਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ ਫਿਰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਦੁਆਵਾਂ ਲਵੇਂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਯੂਕੇ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਖਲੋਤੇ ਹੋਣਗੇ ਤੇਰੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਆਮ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁੱਤਰ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਪੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਕਿਸੇ ਆਸਤਾਨੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਦੋਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ। ਅਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਕੰਮ ਪੈਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਾਂ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਲੇਬੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਪਸੰਦ ਸਨ ਔਰ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦੁਕਾਨ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸਨ। ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣੀਆਂ ਹਜ਼ਰਤ, ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਪੇਸ਼ ਕਰ, ਕੋੜੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਨ ਹਜ਼ਰਤ। ਕੀ ਆ? ਮੈਂ ਉਹ ਜੀ ਜਲੇਬੀਆਂ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ, ਆਹ ਮਾਰ ਮੈਨੂੰ ਮਿੱਠਾ ਖਵਾ ਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮਰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਚੁੱਪ, ਕੁਰਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੁੱਪ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਕੁਰਾਨ ਜੋ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਚੁੱਪ ਤੇ ਚੁੱਪ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉਹ ਫਿਰ ਖੋਲ ਜੇ ਲੈ ਹੀ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਇੱਕ ਦੇਣੀ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਹੋਰ ਗਰਮ ਗਰਮ ਨੇ ਵਾਹ ਵੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ। ਅਰੇ ਦੂਜੀ ਖਾਣੀ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵਸ ਪੈਣੀਆਂ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰੀ। ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰੀ, ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਮਿੱਠਾ ਕਰੀ। ਪੁੱਤਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਘਰੋਂ ਭੁੱਖਾ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਭੁੱਖਾ। ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਵੱਡੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਲਾਹ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇ ਪੁੱਤਰ। ਕਦੀ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਦਾਤਾ ਸਾਬੂ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਲੱਗਿਆ ਵਾ ਤੇ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅਤਾ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੋਏ। ਐਡੀ ਮੇਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਦੀ ਮੇਰ। ਲੇਕਿਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਦੋਏ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਰਾਜ਼ੀ ਗਏ। ਅੱਬੂ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣਾ ਵਾ। ਬਿਮਾਰ ਸਨ, ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਕਰਾਚੀ ਟੁਰ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਬਸ ਮਾਫ ਕਰ ਛੱਡੇ। ਇਸ ਲਈ ਪੁੱਤਰ 5 ਵਕਤ ਦੀ ਨਮਾਜ਼, अल्लाह का जिक्र, दुरूद पाक और खुसूसन पुत्र अबू जी, अम्मी जी भी, लेकिन अबू जी भी मैनू देखो ना अबू नाल बस कोई थोड़ी तरबियत नहीं ना हुई। मैं जिस टाइम आके बैठा तो मैनू अपने अबू जी की एक गल दसदे सन कि कादियानियां के खिलाफ मेरे अबू जी ने है कीता सी। सब माण भी बड़ा, लेकिन पुत्र अब बड़ा भुख है तेरे प्यार का, तेरे अबू का बड़ा ही दिल करता है। कभी मेरा पुत्र मैनू कुट के सीने न लाए, बड़ा दा दिल करता, लांदा ही कोई नहीं। अम्मी जी अम्मी जी अम्मी जी करके वो बेचारे नू घर दा रद्दी कागज बना छड़िया सी पढ़ के। दा बड़ा ही दिल, जिन्ने पुत्र बैठे थे ना जिहदे कोल कुट के अबू जी नू नाल ला के उन्हां दा मत्था चूम के कहना अबू जी मैं तुहाडा हक नहीं अदा कर सकता है। मां नाल भी और अपने प्यो नाल भी। अल्लाह भट्टी बरादरान को सलामत रखे, अल्लाह इनके ईमान में, रिस्क में, जान में, माल में बरकतें दे। हजरत नाल बैठे ने अल्लाह आप दियां इज्जतां वधाए और अल्लाह शानो शौकत दे। अल्लाह ने कोई दीन दा, इस्लाम दा, मुल्क पाकिस्तान दा कोई कम लवे। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।